والے حکمران بھی اس کے نمائندے ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں۔ حضور کی حرمت پہ حملہ ہو اور یہ ابھی تک سفارتی تعلقات نہ توڑے، یہ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ان کتوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہمیں کہتے ہو ہماری معیشت ختم ہو جائے گی، ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے، مصطفیٰ کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ توڑ لو سب سے تعلق، سب سے رشتے توڑ لو، سب سے ناطے توڑ لو اور آؤ گنبد خضرا کے مکین سے رشتہ جوڑ لو۔ تم کہتے ہیں ان سے تعلق توڑا تو ہمارے پیٹ جاتے ہیں، ہماری معیشت خراب ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تعلق نہ توڑا تمہارے ایمان کا کچھ نہیں بچتا۔ توڑو تعلق اور گنبد خضرا کے مکین سے تعلق جوڑ لو۔ جو حضور سے جڑ گیا اللہ اس کو اکیلا نہیں رہنے دیتا، وہ 313 ہو جبر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ آج ہم معیشت کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ حکمران بے غیرت ہے، کہو بے غیرت ہے، تو جلوارے سے تعلق کی توڑتا بے غیرت ہے، یہ بے حیا ہے۔ اگر ایجنسیوں کے لوگ یہاں موجود ہیں نوٹ کر لیں اور حکومت تک اس پیغام کو پہنچائیں، یہ بے غیرت ہے، بے غیرت ہے، بے غیرت ہے۔ مصطفیٰ کے لیے ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری پگڑیوں کی عزت مصطفیٰ کے دم سے ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بگڑتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہم پھاکے کاٹ لیں گے۔ ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے، ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے، بدر کی کہانیاں گواہ ہیں۔ جب صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر حضور کی خدمت میں لے گئے اور کہا حضور یہ دیکھو پتھر بندے ہیں، خندقیں نہیں کھودی جاری، یہ ہمارا پیٹ دیکھ لو۔ آقا کریم نے اپنے پیٹ سے کپڑا کر دیا، لوگوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 3 پتھر بندے ہوئے تھے۔ ہم بھوک سہنا جاتے ہیں، بھوک سہنا جانتے ہیں۔ ہمیں کیوں روٹیوں کی لعنت دیتے ہو؟ اسی بولو پاسبان پاسبان عظمت رسول کے، پاسبان پاسبان عظمت رسول کے، پاسبان پاسبان چادر رسول کے، پاسبان پاسبان چادر رسول کے، پاسبان پاسبان رسول میں بات بھی قبول ہے، رسول میں بات بھی قبول ہے۔ جہاد الجہاد امریکہ کا جو یار ہے، امارت کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، ہم عظمت رسول کے، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہم عظمت رسول کے جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، نبی کے ہر دشمن سے ٹکرائیں گے۔ ہمیں معیشت کی بات کرتے ہو، روٹی کے ٹکڑوں کا لالچ دیتے ہو، اور روٹی کے ٹکڑوں کے عوض مصطفیٰ کی آبرو سے سودے کی بات کرتے ہو۔ نہیں چاہیے ہمیں ٹکڑے، نہیں چاہیے روٹیاں، نہیں چاہیے ہمیں کارکول کی سڑکیں، نہیں چاہیے ہمیں دولت کی ریل ٹرین۔ ہم کچی سڑکوں پہ چل لیں گے، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پانی پی کے گزارا کر لیں گے۔ ہم نے شاد ابی طالب میں بھی پتے کھائے ہیں، ہم نے بدر کے اندر بھی پھاکے کاٹے ہیں، ہم اسی کھجور سے روزہ رکھتے تھے، اسی سے افطار کر لیتے تھے۔ ہم ٹکڑوں کے لیے نبی کی آبرو کا سودا نہیں کرتے۔ معیشت کا بنا ہوتے ہو، بے غیرتوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم معیشت کے لیے بیٹھے ہو یا محمد عربی کی آبرو کا سوال ہے؟ تمہیں معیشت ٹھہرنے نہیں دیتی یا مصطفیٰ کی عزت کا سوال ہے؟ مصطفیٰ کے نام پہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس قربان ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان ہے۔ ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے کہ قیمتی ہے؟ بتاؤ، فاطمہ کے بیٹے سے تمہارا خون قیمتی ہے؟ تمہارے بیٹے علی اصغر والی اکبر سے قیمتی ہے؟ تمہاری بیویاں ام خباب اور شہر بانوں سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں؟ تو کس کی بات کرتے ہو؟ کس معیشت کی بات کرتے ہو؟ مصطفیٰ کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے، ہمارا ساسا صرف عشق رسول ہے، بس وہ ہماری دولت ہے، وہ ہماری صحبت ہے، وہی ہمارا وقار ہے۔
ایسے حکمران جو شب و روز اس کی پالیسیاں اور اس کے کلچر کو یہاں فروغ دینا چاہتے ہیں، ہم اس کلچر کا بائیکاٹ کریں گے۔ حسین ابن علی کی خون میں رنگی ہوئی داڑھی کا وعدہ دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی داڑھی نہ مڑوائے۔ وعدہ کرتے ہیں؟ مجھے کہو انشاءاللہ۔ کلیجہ پھٹ جائے شیطان کا، ہماری داڑیاں چھیننا چاہتا ہے، عورتوں مردوں کو ایک انداز میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وعدہ کریں آج کے بعد مصطفیٰ کی سنت کا احیاء کریں گے، مذہبی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک۔ میں یہ اس وقت بھی پڑھتا رہا جب میرے سامنے دو آدمی بیٹھے ہوئے کہتے تھے، میرے ساتھی کو لمحے یاد ہے، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آ کر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ اس وطن عزیز کی گلیوں میں تکبیر و رسالت کے نعرے گونجیں گے۔ حسین زندہ ہے، یہ حسین کی زندگی کی دلیل ہے۔ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، نہ شیوا رہا نہ ابن زیاد رہا، حسین زندہ ہے، علی اکبر زندہ ہے، علی اصغر زندہ ہے۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، یہ بش بھی مٹ جائے گا، قومی بریل بھی مٹ جائے گا، ہمارے بغیر حکمران بھی مٹ جائیں گے، ہم کو بچانے والے مٹ جائیں گے۔ اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، اسلام کے ماننے والے زندہ ہیں۔ صاحبو، یہ سینے میں امنگ اور یہ آرزو لے کر اب اس کو صرف سینے میں دبا کے نہیں رکھنا، اس آگ کو لگا دو پورے جہان میں، اس آگ کو اللہ کو روشن کر دو۔ آج حسین ابن علی کے نام پہ جمع ہونے والوں اس شہادت کا سبق لے کے جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں آج کی میری تقریر بڑی غیر مرتب ہے، لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، میرے لفظوں کی آج جوڑ میل نہیں میں رہا، کہاں سے شروع کیا کہاں ختم کیا، آیت کیا پڑی، مفہوم کیا بیان کر رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں شاید تقریر کے فن کو دیکھیں تو آج کی تقریر کے فن پہ نہیں کر سکتی پوری، لیکن یہ آگ ہے میرے سینے کی، جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، جو باتیں کہہ رہا ہوں خونے جگر میں ڈوب کے آ رہی ہیں، میں جو آگ اپنے اندر لگی ہے